أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة اللہب. سورة اللہب مکیہ ہے. وہی 5 آیات، اور اس سورت کے اندر 5 آیات شریفہ کے اوپر یہ سورت مشتمل ہے. قرآن کریم کے 114 سورتیں ہیں. 92 سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا، جس کا نام عبد العزیٰ تھا، یہ عبد العزیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد محترم حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کنیت کے ساتھ پکارا ہے، اور یہ کنیت بڑی مشہور تھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کا اصلی نام لینا اسی لیے چھوڑا ہے کہ وہ نام بھی مشرکانہ تھا. عبد العزیٰ یعنی عزیٰ کا بندہ. ابو لہب کنیت ہے، اور لہب جو ہے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. جہنم سے مناسبت کی وجہ سے سورۃ اللہب سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے. اور یہ ابو لہب جو ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد جانی دشمن تھا، جن کی زندگی کا دقیقہ ایک سیکنڈ، ایک گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں گزرتی تھی. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن پاک کی اس آیت شریفہ کا نزول ہوا، اور یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. قرآن پاک کی وہ آیت جب نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب، میرے لاڈلے، آپ اپنے رشتہ داروں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیے. یہ آیت شریفہ جب نازل ہوئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر، صفا پہاڑی پر چڑھ کر قبیلہ قریش کو، مشرکین مکہ کو للکارا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر بہت سارے اصحاب نے لبیک کہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے. لیکن ابو لہب اپنی سرکشی، طغیانی، فخر، نام و نمود، ریاکاری اور تکبر کی بنیاد پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لایا اور دائمی
عذاب جہنم کا شکار بنا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اے قوم قریش، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں ایک عذاب شدید سے۔ عذاب شدید سے مراد جہنم کا عذاب ہے، کیونکہ جنت ملے گی اللہ کے فضل پر ملے گی، اور جنت کا فیصلہ جو ہوگا تو ایمان پر ہوگا، جنت کے درجات کا فیصلہ جو ہوگا تو مومن کے اعمال صالحہ پر ہوگا، کفر پر جہنم کا فیصلہ ہوگا، برے اعمال پر، اعمال رذیلہ، اعمال بد پر جہنم کے درجات کا فیصلہ ہوگا۔ جیسا کہ جہنم کے 7 طبقات ہے، سب سے نیچے کا طبقہ جو ہے، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، جہنم کے جو 7 طبقات ہے تو سب سے نیچے کا جو طبقہ ہے اس میں کون رہے گا؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں منافق، کافر، فرعون کا لشکر رہے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کو، امت محمدیہ کو جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے اور بچانے آئے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک جو ہے اللہ کی ذات ہے، رب العالمین ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات بابرکت ہے، رحمت للعالمین ہے، اور نازل شدہ قرآن جو امت کے لیے دستور عمل، دستور حیات بنا کر بھیجا ہے، وہ قرآن وہدی للعالمین ہے۔ قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے زمینوں کی حفاظت کے لیے پہاڑوں کو کھڑا کیا ہے تاکہ زمین ہلنے نہ پائے، ایسے ہی مومن کے ایمان کی بقا کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال، یہی وہ قرآن ہے جس کی جو قدر کرتا ہے اللہ اس کو بام عروج پر پہنچاتا ہے، اور ناقدری کرنے والے کو اللہ کار مذلت میں گرا دیتا ہے۔ قرآن پاک اللہ کی بہت بڑی کتاب ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا بیٹا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ بسم اللہ کی باعث قرآن کا ابتدا ہوتا ہے، افتتاح ہوتا ہے غار حرا میں، اور والناس کی سین کے اوپر قرآن ختم ہوتا ہے، تو با اور سین کو ملاؤ تو بس ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اور دن دگنی رات چگنی ترقی پانے کے لیے، ترقیات دارین، فلاح دارین کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، جنت تک پہنچنے میں اور جنت میں داخل ہونے کے لیے قرآن کافی ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما
کتاب اللہ و سنت و رسول ہی میرے امت، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک ہے کلام اللہ اور ایک ہے سنت رسول اللہ۔ قرآن پاک اللہ کی وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے کہ جس کے ایک لفظ کا دنیا و ما فیہا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کو چھوڑ کر ایک مومن دنیا کی کسی بھی کتاب کی اسٹڈی کرتا ہے، اللہ ان کو بغور نہیں سنتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے والا جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اپنے کانوں سے سنتا ہے۔ یہ شان قرآن ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ کہ الہی رونق اسلام کے ساماں پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر۔ سمندر کی کشتی پہاڑ پہ نہیں چل سکتی، جس کے سینے میں قرآن ہو اس پہ تلوار نہیں چل سکتی۔ میں نے پچھلے اسباق میں بھی کہا تھا، حضرت ناگوڑی رحمت اللہ علیہ جو بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، حضرت ناگوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پابندی کے ساتھ مقدس قرآن کی تلاوت کرو گے تو اللہ تعالیٰ 3 انعام سے مالا مال کرے گا۔ پہلا انعام یہ ہوگا، دنیا میں تفکر اور ٹینشن کی بیماری سے اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ پابندی کے ساتھ مقدس قرآن کی تلاوت کرے گا، قبر میں جانے کے بعد قبر کے کیڑے مکوڑے اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کے بدن کے گوشت کو نہیں کھائیں گے۔ تیسرا انعام یہ ہوگا کہ قیامت تک اس کے بدن کو اللہ قبر میں محفوظ رکھے گا۔ بہرحال بڑی زبردست کتاب ہے۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ 1947 میں جب بٹوارا ہوا اور ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ان اکابرین نے جام شہادت نوش فرمائی، 18 لاکھ ایمان والے شہید ہوئے، 52,000 علماء شہید ہوئے اس ملک کی آزادی کے لیے۔ ان اکابرین میں انگریز کے خلاف جو چلے تھے، ایک مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، انگریزوں نے پالیٹکس سے ان کو مالٹا کی جیل میں جب ڈالے ہیں، مالٹا کی جیل کے اندر حضرت نے بڑے مصائب تکالیف برداشت کیے ہیں۔ 4 سال مالٹا کی جیل میں گزارنے کے بعد دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے۔ حضرت کا بیان تھا، اس وقت آپ کی عمر 82 سال تھی۔ بڑے بڑے علماء، مفکرین، دائی، محدثین، مفسرین، مبلغین موجود تھے، علماء اور طلباء تھے۔ حضرت کی عمر کافی ہو چکی تھی۔ مالٹا کی جیل سے نکلنے کے بعد دارالعلوم دیوبند کی سرزمین پر حضرت نے للکارا تھا کہ مسلمانوں، مالٹا کی جیل سے میں نے انگریزوں سے 2 سبق سیکھے ہیں۔ پہلا، پورا مجمع سننے کے لیے منتظر تھا کہ 82 سال کی عمر میں کون سے 2 سبق باقی رہے۔ حضرت نے فرمایا، مسلمانوں کی تنزل، گراوٹ، تباہی، بربادی کا ایک سبب یہ ہے کہ مسلمان کا تعلق قرآن سے ختم ہو چکا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا، آپس کے تضاد، آپس کے تنازع اور جھگڑے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ مالٹا کی جیل سے نکل کر آیا ہوں، زندگی باقی رہی تو یہی 2 مشن کے اوپر محنت کروں گا۔ تو بہرحال اللہ کی جو ذات ہے وہ رب العالمین ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔
اور نازل شدہ قرآن وہدی للعالمین ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایمان والا چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے، مردود لعین اور رجیم کہتا ہے، دشمنان اسلام کا نام لیتا ہے، ان کو ثواب نہیں ملتا۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے دشمن کا بھی نام آتا ہے، دشمن کے نام پر بھی اللہ ان کو ثواب دیتا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ تو بہرحال رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کے اوپر قرآن پاک کی یہ سورت کا جو نزول ہوا کہ کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے مشرکین مکہ قبیلے قریش کو للکارا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم قریش میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک عذاب شدید سے، جہنم کے عذاب سے جو کفر کی بنیاد پر ہوگا، شرک کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ سن کر آپ کا چچا نسبت کے اعتبار سے حقیقی چچا ابو لہب نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، اے محمد ہلاک ہو، ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں کوہ صفا پر اسی لیے جمع کیا تھا؟ اور آپ کو مارنے کے لیے ابو لہب نے ایک پتھر اٹھایا تھا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سورت کو لے کر آئے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب کہا۔ ید کا ترجمہ ہے ہاتھ، یہاں پر تثنیہ کا صیغہ ہے کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، اور ٹوٹ گیا وہ اپنے آپ کو، کام نہ آیا اس کا مال جو اس نے کمایا تھا۔ یا اللہ تعالیٰ نے ید کا جو استعمال کیا ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کا جو تذکرہ کیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں انسان کے کاموں میں سب سے زیادہ دخل ہاتھوں کا ہوتا ہے، اور ابو لہب نے پتھر مارنے کے لیے جو اٹھایا تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا تھا، تو ابو لہب کے ہاتھ میں پتھر ہی تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ کیا تو میرے نبی کے اور لادل محبوب کی ہلاکت کے لیے بد دعا کرتا ہے؟ تیری ہلاکت کا فیصلہ میں نے عرش پر کر لیا ہے، تو دائمی جہنم کے عذاب میں جلے گا، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے بما قدمت یداک۔ حضرت امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت کو نقل کیا ہے۔ ابو لہب نے ایک لوگوں سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا، اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ میں اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں دیکھتا ہوں۔ پتہ چلا کہ بے وقوف تھا، احمق تھا، جس کا یقین موت کے بعد کی زندگی پر نہیں تھا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر نہیں تھا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ موت آ گئی، کھایا پیا اور فنا فی اللہ۔ موت کے بعد کی زندگی پر یقین ہوتا، جہنم کے عذاب سے ڈرتا، آپ کی بات کو مان لیتا، یقین کر لیتا، تو وہ جہنم کے عذاب کا مستحق کبھی نہ ہوتا۔ فرماتے ہیں تبا لکما ما اری فیکما شیئا،
ابو لہب نے کہا تھا کہ محمد تم برباد ہو جاؤ، میں تمہارے اندر ان چیزوں سے کچھ نہیں دیکھتا ہوں جن کے ہونے کی خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ اس کی مناسبت سے قرآن کریم نے ہلاکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تب آپ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہلاک ہو جانا، برباد ہو جانا، بطور بددعا کے ہے کہ ابو لہب ہلاک ہو چکا۔ اور دوسرا جملہ وٹب، یہ جملہ خبریہ ہے، گویا کہ بددعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا اثر بھی بتا دیا کہ میرے نبی چچا کی تکلیف کے اوپر آپ غم نہ کرے، ان کے پتھر مارنے کی بنیاد پر آپ اپنے قلب کو، دل کو مطمئن رکھے۔ ابو لہب وقتی طور پر ہے، ایک وقت آئے گا اس کے نام و نشان کو ہم صفحہ ہستی سے ختم کریں گے، جہنم کے عذاب میں اس کو داخل کریں گے، ہم اس کو ڈھکیل لیں گے، اس کو جلائیں گے۔ ابو لہب ہلاک ہو چکا، یہ جملہ بددعا کا مسلمانوں کے لیے شفا گیس کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ جس وقت ابو لہب نے آپ کی شان میں تبن کہا تھا، مسلمانوں کی دلی خواہش تھی کہ ان کے لیے بددعا کرے۔ صحابہ تو جانثار تھے، جانباز تھے، صحابہ کے دل کے اندر ابھی تو بات آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے قرآن کریم کی سورت کا نزول فرمایا، میرے محبوب آپ بے فکر رہے، صحابہ بے فکر رہے، اس کی ہلاکت بربادی کا اعلان ہم نے کر دیا ہے عرش کے اوپر کہ دائمی جہنم میں وہ رہے گا۔ بہرحال دوسری آیت میں ہے کہ ما غنی عنہ مالہ وما کسب۔ کسب کا معنی ہے جو کچھ اس نے کمایا تھا، اس سے مراد وہ مال تجارت ہے، مال کے ذریعے اس نے جو مال حاصل کیا تھا تجارت کے ذریعے، اس کا خلاصہ بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اس کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اولاد کو بھی انسان کی کمائی کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کھانا آدمی کھاتا ہے اس میں سب سے زیادہ حلال طیب وہ چیز ہے آدمی اپنی کمائی سے حاصل کرے اور آدمی کی اولاد بھی اس کے کسب میں داخل ہو۔ اولاد کی کمائی کھانا، اپنی ہی کمائی کھانا مراد ہے۔ یہاں پر تفسیر قرطبی میں لکھا ہے ابو لہب اس زمانے میں بڑا مالدار تھا، یہ وہ تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ آپ نے جب یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز لگائی، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کی صدا بلند کی، فرماتے ہیں ابو لہب نے حسد کی بنیاد پر، بغض کینہ کپٹ کی بنیاد پر، عداوت کی بنیاد پر اپنے بیٹوں کو بلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم سگے باپ کی اولاد ہو، میرا کہنا مانتے ہو تو محمد کی دونوں بیٹیاں کو ایک وقت میں طلاق دے دو۔ باپ کے کہنے پر علماء فرماتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا نام عتبہ و طیبہ تھا۔ آپ ایک وقت میں دو بیٹیوں کی طلاق کا ہو جانا یہ کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دین بڑی محنت کے بعد پہنچا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے احسانات اس امت پر، ساری امت مل کر آپ کے ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ فرماتے ہیں کہ مال اولاد قرآن کریم کے سورت تبت یدا ابی لہب وتب
ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جو کمایا اس کا مال ان کے لیے خسیرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تباہی کا مصداق بنا۔ یہاں پر فرماتے ہیں قرآن کریم کے 27ویں پارے میں سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا ہے اعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد جو ہے یہاں فتنے سے مراد آزمائش کی چیز ہے۔ اللہ تعالی مال دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد دے کر بھی آزماتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کا مال ان کے لیے وبال جان بنا، ان کی اولاد ان کے لیے وبال جان بنی۔ جب ہلاک ہوا تو نہ مال نے اس کو بچایا نہ اس کی اولاد نے اس کو بچایا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے۔ مولانا جلال آبادی مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1982 میں حضرت کا انتقال ہوا، بڑے مادرزاد ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فن تصوف کے اعتبار سے، خانقاہی لائن کے اعتبار سے حضرت سے بڑا کام لیا ہے۔ حضرت نے فرمایا 3 باتیں فرمائی تھی۔ مولانا جلال آبادی مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں فرمائی تھی۔ ایک بات تو یہ ہے اولاد کے بارے میں کہی تھی کہ بچپن کا 55 میں کام آئے گا۔ کیا مطلب؟ کہ بچہ جب بولتا ہو جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھاؤ، اللہ کی توحید وحدانیت سکھاؤ، اس کے دل میں بٹھاؤ۔ حضرت فرماتے تھے بچپن کا وہ کلمہ 55 میں کام آئے گا۔ 55 سال کا بوڑھا ہوگا، بستر موت پر ہوگا، قلب کی گہرائی میں بیٹھا ہوا کلمہ اللہ اس کی زبان پر لے آئے گا، تو بچپن کا کلمہ 55 میں کام آئے گا۔ حضرت نے دوسری بات فرمائی، آج دنیا میں ہر ایک ماں باپ کو یہ فکر ہے اولاد کا کیا ہوگا۔ اولاد کے لیے بینک بیلنس، زمین جائیداد، تجارت چھوڑ جاتے ہیں۔ ماں باپ کا منشا یہ ہوتا ہے ہماری موت کے بعد ہماری اولاد کسی کے در پہ بھیک نہ مانگے۔ حضرت نے فرمایا ماں باپ کو تو یہ فکر ہے اولاد کا کیا ہوگا، لیکن ماں باپ نے یہ نہیں سوچا کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ سورہ تحریم کی تفسیر میں ہے سب سے زیادہ عذاب اس ماں باپ کو دیا جائے گا جس ماں باپ نے اپنی اولاد کو علم دین سے محروم رکھا۔ حضرت مولانا جلال آبادی مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری بار بمبئی کے اندر جوگیشوری میں اس زمانے میں 1.5 لاکھ کا مجمع تھا۔ حضرت بیان کر رہے تھے، یہ بات پر پہنچے، اپنا گریبان اونچا کیا اور فرمایا مسلمانوں، کائنات کی روئے زمین پر ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ باپ کی قبر پر بیٹھ کر بیٹا پیشاب کرے گا۔ اللہ وہ وقت آنے سے پہلے ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی بہت دیا تھا، اولاد بھی دی تھی، اور مکہ مکرمہ کے رئیسوں میں ان کا نام تھا، بادشاہوں میں ان کا نام تھا، بڑے بڑے تجاروں میں بڑا تاجر کہلایا جاتا تھا، اور بڑا خوبصورت تھا، بڑا سرخ رنگ والا تھا، لال رنگ والا تھا، بڑا گولا تھا، لیکن نہ مال کام آیا، نہ اولاد کام آئی، نہ ان کی خوبصورتی کام آئی، نہ ان کا مرتبہ نہ عہدہ کام آیا،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بربادی کا اعلان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے کروایا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اس کے بعد سیصلی نارا ذات لہب وامرأۃ، قیامت کے بعد یا مرنے کے بعد فوراً ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ اس کے نام کی مناسبت کے ساتھ آگ کے ساتھ ذات لہب کی صفت میں ایک خاص بلاغت ظاہر ہو رہی ہے، یعنی انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جب عالم برزخ میں قدم رکھتا ہے، قبر کے احوال اللہ ہی جانتا ہے کہ آنے والے کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرتا ہے، لیکن ابو لہب کے بارے میں فرمایا کہ میرے محبوب جب اس کو موت کا جھٹکا لگے گا اور دنیا چھوڑ کر قبر میں جائے گا تو قبر کا عذاب جو ہے، قبر کی آگ جو ہے اس کے بدن کو پکڑ لے گی۔ ایک مطلب تو یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے بعد جب عالم جنت کا اور عالم جہنم کا، عالم بقا کا جب فیصلہ ہوگا، وہ دائمی جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تباہی بربادی کا اعلان روئے زمین پر کر دیا ہے۔ اس کے بعد وَامْرَأَةُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، آپ نے عربی میں پڑھا ہے، امراتن کہتے ہیں عورت کو، حمالۃ الحطب۔ ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت غیظ اور دشمنی تھی، اور کوئی وقتی طور پر، عارضی طور پر دشمنی نہیں تھی، حقیقی دشمنی، عداوت تھی۔ کیوں؟ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، معبودان باطلہ کی پرستش چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھاتے تھے، عالم برزخ کے احوال کو نقل کرتے تھے، عالم قیامت کو بیان کرتے تھے کہ قیامت کا میدان ہوگا، اللہ جمع کرے گا۔ ان کو یہ عداوت تھی کہ ان مشرکین مکہ نے حرم کعبہ جیسی مقدس جگہ کے اوپر 307 بت رکھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، لوگوں کو ڈنکے کی چوٹ پر توحید کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ پورا مکہ آپ کی دشمنی میں کھڑا ہو چکا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ سے بڑا متوکل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اکیلے تھے لیکن باطل طاقتوں کا جم کر مقابلہ کیا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہ بجلی کا کرکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کرکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ان مشرکین مکہ کے قلوب سے معبودان باطلہ کی محبت اور غلط عقائد کو نکالنا اور اللہ کی وحدانیت کا دیپ و چراغ کو جلانا، عبادت کی طرف بلانا۔ باپ کا سایہ موجود نہیں تھا، چچا کفالت کرتے تھے، چچا کا انتقال ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حالات کا مقابلہ کیا اور جمے رہے، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے ایک موقع پر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا، بیٹی فاطمہ نہ رو، ایک وقت آئے گا دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں تیرے باپ کا نام زندہ ہوگا۔ یہ صدائے توحید کی برکت تھی۔ فرماتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر دائی کوئی نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کر متوکل کوئی نہیں ہو سکتا،
آپ سے بڑھ کر عابد کوئی نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کر تعریف کرنے والا اللہ کی کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ کما حق ہو آپ نے مقصد حیات کو رکھا ہے اور انسانوں کو موت کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی، قبر کی زندگی، قیامت کی زندگی، جہنم کے عذاب سے امت کو ڈرایا ہے۔ قرآن پاک کی 22 میں پارے کی ایک آیت ہے، جس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی 8 اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا، 8 اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 8 اوصاف کا ذکر ہے یہ آیت میں۔ پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نبی کہہ کر پکارتا ہے۔ نبی کہتے ہیں، نبی بنتا ہے اللہ کی طرف سے، بنائے جاتے ہیں۔ انسان دنیا میں اپنے کمالات کی بنیاد پر نہیں بنتا ہے، اللہ جس کو چوز کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، عرش الہی سے بعد میں وہ نبی بنتا ہے۔ یا ایھا النبی، نبی کا اشارہ صاحب وحی، یا ایھا النبی۔ ان کے بعد کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے صاحب شریعت، صاحب قرآن، صاحب وحی، صاحب رسالت، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا رسول بنا کر۔ رسول کہتے ہیں باقاعدہ من جانب اللہ نئی کتاب ملی ہو، نئی شریعت ملی ہو۔ نبی اس کو کہتے ہیں نہ نئی کتاب ملی ہو نہ نئی شریعت ملی ہو، بلکہ پہلے نبی کا وہ فالو کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہے اور رسول اعظم بھی ہے۔ فرمایا انا ارسلناک، رسول کا اشارہ رسالت کی طرف ہے، نبی کا اشارہ نبوت کی طرف ہے۔ نبی کا ترجمہ امت تک نبوت کی خبریں دینے والے، رسول کا اشارہ امت تک رسالت کا پیغام پہنچانے والے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہونے کے گواہ، نبی ہونے کے گواہ، کم و بیش 1,24,000 نبیوں کے نبوت کے گواہ، 104 کتابیں آسمانوں سے اتری ہے، تمام کتابوں کے گواہ، عالم برزخ کے گواہ، عالم محشر کے گواہ، عدالت میزان کے گواہ، پل صراط کے گواہ، حوض کوثر پہ گواہ، حتیٰ کہ قیامت کے میدان میں 1,24,000 نبیوں کے نبی ہونے کے بھی آپ گواہ ہوں۔ عالم ارواح کے گواہ، عالم مادیت کے گواہ، عالم اسباب کے گواہ۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، چوتھی صفت قرآن نے بیان کی، خوشخبری سنانے والے۔ آپ نے اہل ایمان کو، مشرکین مکہ کو، اہل مدینہ کو یہ للکارا ہے کہ ایمان لاؤں گے، قلب کی گہرائی کے اندر اللہ کے ایک ہونے کا یقین، میری نبوت اور رسالت والا یقین بٹھاؤں گے تو تمہارے لیے جنت ہے، کیونکہ مومن جنت سے نکلا ہے، پہنچنا ہے جنت میں، اور رہتی زندگی جنت میں جانے والے اعمال کرنا ہے۔ مومن کو جنت کی بشارت دینے والے۔ ان کے بعد وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ڈرانے والے۔ منکرین کو، کفاروں کو، مشرکین کو، اقوال میں باطلہ کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے۔ ان کے بعد فرمایا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو داعی کامل بنا کر بھیجا تھا، داعی کامل بنا کر بھیجا تھا۔ داعی اس کو کہتے ہیں کہ بچھڑے ہوئے کو صحیح راستے پہ لگانا،
उम्मत को सिराते डालना से हटाकर सिराते मुस्तकीम पर गामजन करना, जहन्नम के रास्ते से हटाकर उम्मत को जन्नत वाले रास्ते पे लाना, ये दाई का काम होता है। वदायन, हमने आपको दाई कामिल बनाकर भेजा है। उनके बाद वह सिराज मुनीरा, सिराज कहते हैं चिराग को, लेकिन एक तर्जमा यह है कि आफताब को। सिराज मुनीरा रोशन चिराग, रोशन आफताब। पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को चांद से याद नहीं किया है, सूरज से याद किया है। पूरे कुरान को उठा लो। क्यों? सूरज जब निकलता है, एक वजह तो उलमा ने ये बयान की, सूरज अकेला पूरी दुनिया को रोशनी पहुंचाता है, आपका हिदायत वाला नूर भी पूरी दुनिया को पहुंचा। सूरज निकलने में, रोशनी फेंकने में अल्लाह के अलावा किसी का मोहताज नहीं। आप भी ईमान और हिदायत का नूर फैलाने में, वहदानियत का नूर फैलाने में अल्लाह के अलावा किसी के मोहताज नहीं। उसके बाद सूरज जब निकलता है तो चांद सितारों की रोशनी मान पड़ जाती है। आप जब नबी बनाए गए तो जिस नबियों का नबुवत वाला चिराग वो रोशनी जल रही थी, तमाम के तमाम वो चिराग बुझ गए। हत्ता कि आपने फरमाया कि मेरी शरीयत में ईसा और मूसा भी होते, उनको भी मेरी शरीयत की इत्तिबा के बगैर कोई चारा ही नहीं था। कयामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, लेकिन बहैसियत नबी बनकर नहीं आएंगे, आका के उम्मती बनकर आएंगे। और ये मसला है, किसी नबी का नबी की शरीयत में आने की वजह से उस नबी का मकाम खत्म नहीं होता है, नबी नबी रहता है। नबी बनकर नहीं आएंगे, आका के उम्मती बनकर आएंगे। तो फरमाया कि ये चंद मुशाबहत की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने आपको सिराजम मुनीर कहा है। क्या कहा? सिराजम मुनीर कहा। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने आपको चांद से कुरान में क्यों याद नहीं किया, सूरज से याद किया है? जवाब यह है, मुफ्ती इदरीस साहब खंडलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह दिया है, चांद सितारे रोशनी लेता है आफताब से। अल्लाह अपने महबूब को चांद से याद करता तो अल अमान वल हफीज अल अयाज बिल्लाह, चांद से याद करता तो इसका मतलब ये होता कि अल्लाह के नबी अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह से मदद करने वाले, मदद लेने वाले होते। इसलिए अल्लाह ताला ने क्यों पूरे कुरान में सिराज मुनीर से याद किया है, आफताब से याद किया है? क्योंकि आफताब से रोशनी चांद लेता है, आफताब से रोशनी सितारे लेते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम भी कायनात में ईमान, यकीन और वहदानियत को फैलाने के लिए ताकत अल्लाह से लेते हैं कि मेरा अल्लाह मेरा मुईन और मददगार है। ये मतलब लिखा है। बहरहाल वमराअतु हम्मालतल हतब, ये उनका नाम क्या था? उम्मे जमील था, उसकी कुनियत उम्मे जमील थी। ये बहन थी अबू सुफियान की, अबू सुफियान बिनते हरब बिन उमैया। ये बहन अबू सुफियान की थी। कौन? उम्मे जमील, जिसकी कुनियत थी। ये अबू लहब की औरत थी। कुरान पाक में इस आयत में बतलाया कि ये बदबख्त भी, ये औरत भी, अबू लहब की औरत भी अपने शोहर के साथ जहन्नम की आग में जाएगी, जलेगी। उसकी हलाकत को भी अल्लाह ने कुरान में बयान किया, हम्मालतल हतब, जिसका लफ्जी तर्जमा है सोखता लकड़ियां लादने वाली, आग लगाने वाली। क्यों? देखो, अबू लहब की औरत में जो थे ने एक बुरी आदत थी, वो चुगलखोर थी। चुगली आप जानते हैं,
छुरी की जो नोक है, छुरी की, एक छुरी की नोक एक इंसान के गले को और पेट को चीर सकती है, लेकिन चुगली और गीबत की नोक वो है पूरे परिवार को खत्म कर सकती है। हदीस में आता है ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ला यदखुलुल जन्नत कट्टातुन औ कमा क़ाल, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ लगाने वाला। तो अबू लहब की औरत के अंदर ये आदत थी। अल्लाह ताला ने उसकी तबाही का, बर्बादी का ऐलान भी किया। अबू लहब के साथ वो भी जहन्नम की आग में जलेगी। फी जीदिहा हबलुम मिन मसद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।